العشر بلند ترین صلوات۔ یا سید الزہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى والیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب۔ یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران۔ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعة 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 الأجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ اس سے بلند ممکن ہو تو اس سے بلند صلوات پڑھیے۔ سب سے پہلے آج کی صف عزاء صف انتظار اور اس پر حاضر عزاداران سو گواہ کہ یہ دین قیم کیا ہے۔ میں ایک فکرے میں بتا رہا ہوں، آغاز ہے اس سلسلہ گفتگو کا، یہ پہلا فکرہ ہے اور دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سنتے ہیں۔ آپ کے سننے کے طریقے سے پھر آگے بڑھا جائے گا۔ قیوم کا قیم دین کسی قائم کے انتظار میں ہے۔ بہت اچھا آپ نے سنا، میری توقع سے بھی اچھا سنا۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ قیوم کا قیم دین کسی قائم کے انتظار میں ہے۔ قیوم اللہ ہے۔ سلامت رہے، میرا سلام ہے بھائی آپ۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ یہ پچھلے بندے نعرے میں شامل نہیں، اپنا اپنا نعرہ نہیں، سب کا نعرہ ایک ہے۔ مل کے بولو حیدری، ایک نعرہ بھائی، ایک نعرہ۔ یہی تو میسج ہم نے دینا ہے کہ ہم بٹے ہوئے نہیں ہیں،
غلام عباس ہم تقسیم نہیں ہیں، ہم ایک ہیں، ہم سارے ایک ہیں۔ اختلافات ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں، اختلافات ہیں بھی، وہ اختلافات پہ ہم بات برسر ممبر، آپ چونکہ حالات بدلے ہوئے ہیں تو بدلے ہوئے حالات میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم اصحاب رسول کو نہیں مانتے، اپنے گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیا۔ تمہیں پتہ ہے میدان غدیر میں کتنے اصحاب تھے؟ 1.25 لاکھ تھے، سارے صحابی ہیں، ہم ان ساروں کو مانتے ہیں۔ ہو جاؤ نوجوانوں، ناراض ہوتے ہو تو ہو جاؤ، ہم سارے اصحاب کو مانتے ہیں جتنے تھے غدیر میں۔ جس نے علی کی بیعت کی ہم اس بیعت کو بھی مانتے ہیں، ہم اس صحابی کو بھی مانتے ہیں۔ اور تم اگر کہہ رہے ہو بیٹھ کے لکھنے والے لکھ لیں، میں کوئی آف دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، میں تو کیمرے میں کہہ رہا ہوں، آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں۔ اگر تمہیں کچھ ناموں کا خاص فکر ہے تو میں نام لیے دیتا ہوں۔ ہم حضرت ابوبکر کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت عمر کو بھی مانتے ہیں، حضرت عثمان کو بھی مانتے ہیں، مگر مانتے وہی ہیں جو ان کو بطول سمجھتی ہیں۔ دیکھا میں نے صحابہ کرام کا ذکر کیا تو میرا مجمع کتنا خوش ہوا۔ آؤ لاہور والو یہ ویڈیو لے جاؤ، ہزاروں کا مجمع صحابہ کرام کے ذکر پہ خوش ہو رہا ہے۔ ہم ایک ایک صحابی کا ذکر کرتے ہیں، ایک ایک صحابی کا ذکر کرتے ہیں، ایک ہم سے اصحاب کا ہی ذکر سن لو، ابو ذر کا سن لو، سلمان کا سن لو۔ یہ ابو ذر سلمان کا ذکر ہم زیادہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنا ذکر نہیں کیا۔ یار میں کیا کروں، جو بندے آپ بھی چپ ہیں، ہم ان کا زیادہ ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ذکر نہیں کیا۔ ہم ان صحابیوں کا ذکر زیادہ کرتے ہیں جو علی کے ذکر میں مشغول رہے، اپنا آپ یاد نہ رہا، اور بات چونکہ اس مقام پہ آ گئی۔ 1.25 لاکھ صحابی غدیر میں تھے کہ سلمان اور ابو ذر اکٹھے کھڑے تھے۔ جیسے ہی رسول نے کہا لست اولی بکم من انفسکم، میں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ تصرف رکھتا ہوں، سب نے کہا رکھتے ہو۔ پھر فرمایا پھر سن لو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ جیسے ہی یہ کہا ابو ذر سلمان کے ساتھ کہے کھڑے تھے، سلمان کو کندھا مار کے کہتا ہے بات وہی ہے جو وہاں ہوئی تھی۔ کیا کہنے آپ، میرا سلام ہے بھیا، آپ جیتے رہو، آپ سلامت رہو، آپ کی زندگی ہو۔ تو پابندیاں ہم پہ ہیں۔ میں کوئی واقعہ سناؤں گا آپ کو ادھر ادھر الجھاؤں گا، اس طرح نہیں۔ ہمیں اپنے نوجوان کو صف آراء کرنا اور اس ملک کو بچانا ہے، کیونکہ یہ ملک ہم نے بنایا ہے۔ اب کسی مولوی کی سازش کے پیچھے لگ کے ہم ملک کا بیڑا غرق تو نہیں کر سکتے۔ توجہ فرمائیے، یہ ملک ہم نے بنایا، ہمارے آباء و اجداد نے بنایا۔ اس کی بنیادوں میں شیعت کے پیسے ہیں، شیعت کا خون ہے، شیعت کے پیسے ہیں، شیعت کا خون ہے۔ توجہ فرمائیے گا، زلجنا روکنے والوں کو یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ زلجنا گلی میں چلنے نہیں دیتے، نوٹ پورے ملک میں شیعہ کا چلتا ہے۔ جس بندے کا ہاتھ اٹھ سکتا ہے، پابندیاں نہیں بھئی، پابندیاں لگاؤ، ہمیں پابندیوں کا شوق ہے۔ ہم درخواست لے کے ڈی سی او آفس چلے جائیں مجلس کی اجازت کے لیے، بولے شاہ جی ہمیں وہاں پہ بھی شرمندگی نہیں ہوتی، ہم اس کھڑے ہونے کو بھی ماتم سمجھتے ہیں، ہم اس کھڑے ہونے کو بھی عزاداری سمجھتے ہیں۔ اپنے لیے تھوڑا ہی کھڑے ہیں، کچھ زمین کے 2 مرلوں کے لیے کھڑے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، ہم حسین کی مجلس کے لیے درخواست دے کے 2 مرلے نہیں لیتے۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، فکرہ میں کہہ گیا تھا، مکمل کہنا پڑے گا۔ ہم شبیر کی مجلس کے لیے درخواست دے کے 2 مرلے نہیں لیتے،
ہمیں جنت میں وہ محل ملتا ہے جس سے جبرائیل بھی نکل نہیں سکتا. جناب جبرائیل علیہ السلام بھی پرواز کریں تو وہ محل ختم ہی نہیں ہوتا. تو پابندیاں لگا لو. آج مجھے میں مومن پورہ میں پڑھ رہا تھا تو ایک بندہ واٹس ایپ مجھے دکھا رہا تھا کہ جی آپ مجالس پڑھ رہے ہیں تو سرکار دو عالم کا نام لینا تو ساتھ خاتم الانبیاء کہنا ہے. تو ہم نے تو کہنا ہی کہنا ہے, ہم تو پہلے ہی کہتے رہے. اور اگر ہم نہ بھی کہیں تو ہماری تو کوئی مجبوری نہیں ہے, ہمیں خطرہ بھی کوئی نہیں ہے. شیعوں کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے. شیعت کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو, شیعوں میں کبھی کوئی مرزائی ہوا ہی نہیں ہے. شیعت کی تاریخ پڑھ لو, ہاتھ اٹھاؤ یار, اٹھ سکتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے تائید کرتے ہو. شیعوں میں تو کبھی مرزائی ہوا ہی نہیں ہے, کیونکہ شیعہ محمد الرسول اللہ کے بعد فوراً علی ولی اللہ پڑھ لیتے ہیں. اور علی ولی اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ بعد میں کوئی نبی نہیں آ سکتا. علی ولی اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ بعد میں کوئی نبی نہیں آ سکتا, کیونکہ اب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا ہے. علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا ہے. اور جنہوں نے ختم نبوت ولایت علی کو مانا تھا وہی کہہ رہے تھے بخن بخن لاکا یا علی, مبارک بھی وہی دے رہے تھے. تو ہم پابندیوں سے نہیں گھبراتے. میں عرض کر رہا تھا کہ میں کچھ سمجھانے نہیں آیا. یہ واقعات آپ کے ذہن میں میں ذرا آپ کے دروازے یادداشتوں کے کھولتا جاؤں گا, آپ کو سب کچھ یاد آتا جائے. یہ جو دین اللہ کا ہے نا, یہ دین فطرت ہے. کیا ہے؟ پچھلے بندے بول لو. دین فطرت ہے. فطرت کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے, توجہ فرمائیے, اسے جو نہلاتا ہے اس پہ غسل واجب نہیں. پیدائش ہوئی, جس نے اسے غسل دیا غسل ولادت, اس پہ غسل واجب نہیں. جب مر گیا تو جس نے غسل دیا اس پہ غسل واجب. یہ پیدائش میں اور موت میں فرق. توجہ فرمائیے. پیدائش ہوئی تو غسل کی ضرورت پیدا ہونے والے کو ہے. اب لکھنے والے ایجنسیاں میرا یہ فکرہ بھی تو لکھیں نا, سب کچھ لکھا جاتا ہے تو یہ بھی تو لکھا جائے. وہ جو پیدا ہوا تھا اور پیدا ہوتے ہی غسل واجب ہو گیا کہ اسے غسل ولادت دینا ہے, وہ اپنے آپ مر جائے تو جو اسے نہلائے اس پہ بھی غسل واجب ہے. لیکن اگر رسول پاک کی مرضی سے مر جائے تو نہ اس پہ غسل واجب ہے. بھائی آپ نے توجہ نہیں فرمائی, آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. وہ دین فطرت ہے. بچہ آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ آتے ہی کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے. کیوں روتا ہے؟ رونا فطرت ہے. رونا فطرت ہے. اگر نہ روئے تو پھر بھی نہ روئے تو پھر ڈاکٹر جواب دے دیتے, کہتے ہیں نہیں بچتا. جو روئے نہ وہ بچتا نہیں. کوئی زور لگانے کی ضرورت ہے مجھے؟ جو روئے نہ وہ بچتا نہیں. یہی ملت مسلمہ کو سمجھا رہا ہوں, بچنا ہے تو رو لو. بچنا ہے رو لو, نہیں رو گے تو نہیں بچو گے. پھر کبھی اسرائیل کو تسلیم کرو گے, پھر کبھی اسرائیل کو تسلیم کرو گے, کبھی امریکہ کے تلوے چاٹو گے, کبھی سعودی عرب جا کے بیٹھ جاؤ گے. توجہ فرمائیے گا. پھر تو تمہارا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. رو لو گے نا تو پھر تمہیں اسرائیل نہیں جانا پڑے گا, پھر ہم تمہیں کربلا لے جائیں. رو لو گے تو پھر کربلا چلے جائیں. کربلا ایک سرزمین ہے, اس کی مٹی خود طبیب ہے, اور یہ حسین کا اختیار ہے, جسے چاہے حبیب بنا دے, جسے چاہے طبیب بنا دے. آپ غور فرما رہے ہیں؟ جسے چاہے طبیب بنا دیں, جسے چاہیں
حبیب بنا دیں۔ توجہ فرمائیے، فطرت ہمیں حسین کی طرف لائیے۔ یہ آرٹیفیشل کام نہیں ہے، مصنوعی کام نہیں ہے، فطرت ہے۔ حسین کی طرف جانا فطرت ہے۔ آج سے 3 سال پہلے یہاں کہا ہوا فکرہ میں کہنے جا رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ کربلا کی جنگ کو مسلمان نہیں سمجھے، یزید جنگ کر رہا تھا، حسین جہاد کر رہے تھے۔ یزید جنگ کر رہا تھا، حسین جہاد کر رہے تھے، اور حسین چاہ رہے تھے کہ یہ بھی آ جائیں، یہ بھی آ جائیں، اور اس کے لیے حسین نے ایک مثال پہلے دکھائی تھی۔ رات کو ایک بندہ نکل کے آیا تھا، توجہ فرمائیے، رات کو ایک بندہ نکل کے آیا تھا یزید کی فوج سے۔ اس نے آگے کہا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ حسین نے کہا توبہ پیچھے رہ گئی، تو علیہ السلام ہے، آپ زندہ رہیں، آپ سلامت رہیں، جن کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں توبہ پیچھے رہ گئی، تو علیہ السلام ہے۔ شبیر نے موقع سب کو دیا، توجہ فرمائیے، اور یہ علیہ السلام کا فرق بھی سمجھاتا جاؤں۔ آج کل پھر یہ شور مچ گیا ہے، رضی اللہ کون ہے اور علیہ السلام کون ہے؟ جو مر گئے وہ رضی اللہ ہیں، جو زندہ ہیں وہ علیہ السلام۔ میں یار اس فکرے کی داد کس سے مانگوں بھائی توجہ نے آجا حسین جاگو، میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ سے۔ جو مر گئے وہ رضی اللہ ہیں، جو زندہ ہیں، زندہ کو سلام کیا جاتا ہے، مردہ کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، زندہ ثابت کرتا جا، علیہ السلام بنواتا جا، لیکن پہلے زندہ ثابت کر، پہلے زندہ ثابت کر، پہلے زندہ ثابت کرنا پڑے گا۔ ہم زندہ ثابت کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، اصول ہیں، ہم زندہ ثابت کر سکتے ہیں۔ ہم معصوم تھوڑے ہی ہیں، ہم تو گناہگار بندے ہیں، لیکن ہم بھی زندہ رہتے ہیں، ہم بھی نہیں مرتے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم بھی نہیں مرتے، کیونکہ ہمارا جسم پہ انحصار ہی نہیں۔ دانت ٹھہر کے دے لینا، کوئی بات جلدی نہیں ہے، ابھی 8 دن پڑے ہیں، دانت دیتے رہیں گے آپ۔ ہمارا جسم پہ انحصار ہی نہیں ہے، ہم جسم کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور اس کی دلیل یہ بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، ان سے پوچھ لینا، 2-3 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، یہ مائیں اس بچے کے باپ سے کہتی ہیں آہستہ اٹھانا، سخت ہاتھ نہ لگانا، بچہ نازک ہے، اور جسے روز نازک 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 کہتی ہیں نا، محرم پہ مجلس پہ آتی ہیں، اسٹال سے گزرتی ہیں، اسی اسٹال سے گزرتے ہوئے کہتی ہیں اس بچے کے لیے کوئی کڑی مل سکتی ہے؟ آپ نے غور نہیں فرمایا، وہ جس کے لیے نرم بستر پسند کرتی ہے، اس کے لیے کڑی مانگ رہی، پھر وہ 6 مہینے 7 مہینے کا ہوتا ہے، 8 مہینے کا ہوتا ہے، ماں کو ڈر لگتا ہے، فکرہ کہہ کے آج چھوڑ جاؤں ملک صاحب یہاں پہ تو میرا عشرہ مکمل ہے۔ یہ ہیں شیعہ مائیں، ان ماؤں کو ڈر لگتا ہے کہیں حسین کہنے سے پہلے اماں نہ کہہ دے۔ کہاں بیٹھ کے سن گئے ہو بھائی؟ وہ چاہتی ہے ماں بعد میں کہے، حسین پہلے کہے، پھر اسے سکھاتی ہیں یا حسین، پھر ہمارے بچے کو پتہ چلتا، وہ سینے پہ ہاتھ مارتا۔ یہ ہمارے بچے جو سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، کوئی اور بندہ اس کے سینے پہ مار کے دکھا، ماں اسے پکڑ لیتی، لیکن خود ہاتھ مار کے سکھاتی ہے۔ حسین کے لیے جسم کی نفی کرنی، ہاں، پھر وہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ ماتم کے حلقے میں خود کھڑا ہوتا ہے، نوحے کے ساتھ ماتم کرتا، پھر اس کا باپ ماتمی ہو، اللہ کرے سب کے باپ ماتمی ہو، سفید سوٹ پا کے باہر کھڑے ہو کے حلقہ ماتم کو دیکھ کے گھر نہ چلے جائیں، کیونکہ ماتم دیکھنے والی چیز نہیں ہے۔
کرنے والی. وہ باپ بھی کرتا اتار کے ماتم کر رہا ہے, بیٹا بھی کرتا اتار کے ماتم کر رہا ہے. باپ کی نظر ہے بیٹے پہ, خون نکلا کہ نہیں نکلا, جلد پھٹ گئی, باپ نے ماتھا چوم لیا, تیرے جسم کی حسین کے لیے نفی ہو گئی. پھر ذرا اور بڑا ہو گیا, زنجیر لے دی, کہا مار اپنی پشت کاٹ, کٹ کٹ کے حسینیت میں شامل ہو جا. آپ توجہ نہیں فرما رہے, کٹ کٹ کے حسینیت میں شامل ہو جا. زنجیر زنی مذاق نہیں ہے. بندے سمجھتے ہیں زنجیر زنی یہ کوئی فیشن ہے. اگر یہ فیشن ہے تو تو بھی کر کے دکھا. فیشن کا تو پھر رواج ہو جاتا ہے نا, سارے بندے کرتے ہیں. اگر فیشن ہے تو کیجئے, آئیے بھائی فیشن کیجئے, زنجیر لیجئے, ماریے زنجیر, تم سے پکڑا نہیں جائے گا. ہمارے بچے مارتے ہیں اور میں نے دیکھے ہیں وہ ان کے بلیڈ عجیب عجیب طرح کے ہیں. وہ چاہتے ہیں ایک طرف سے نہ لگے, دو طرف سے لگے, جلد کٹ جائے. چھڑوانے والے سے کہتے ہیں ابھی لگا نہیں ہے, مجھے مارنے دو, مجھے مارنے دو, کیونکہ اگر میں حسین کے کہنے پہ مر گیا تو مروں گا نہیں. شاباش یار, جن کے ہاتھ اٹھے ہیں وہ سلامت رہیں. اگر میں حسین کے کہنے پہ مر گیا تو پھر مروں گا نہیں, کیونکہ حسین کسی کو مرنے ہی نہیں دیتے. جو بندے ابھی تک اپنی آواز کو مجھ تک نہیں پہنچا سکے انہیں کہہ رہا ہوں زمین پکڑ کے بیٹھنا, اپنی زبان کو دہن کے زندان کا قیدی بنا لینا. اگر آواز یہاں سے بلند ہو کے وہاں تک نہ جائے جہاں تک جانا جائے, چاہیے تو میں نے بطول کی چوکھٹ کے باہر پڑے ہوئے مٹی کے ذرے چاٹ کے ایمان کے 10ویں تخت پہ بیٹھے ہوئے سلمان سے خیرات ہی نہیں مانگی. لہٰذا حسین جاگ کے میرا فکرہ سن لینا اور اس فکرے کو ضائع نہ کرنا. بہت بڑا فکرہ کہنے جا رہا ہوں. یہ زنجیر کا ماتم ماتم نہیں, یہ فیشن نہیں, یہ ہمیں حسین کی طرف لے جاتا ہے. اور حسین موت سے بچا لیتے ہیں. حسین جب جہاد آخر کے لیے لڑنے کے لیے جا رہے تھے تو اپنی زین کو ممبر بنا کے رکابوں پہ بوجھ ڈال کے شبیر لشکر یزید کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو تم نے حبیب کو مار دیا, زہیر کو مار دیا, ہلال کو مار دیا, نافع کو مار دیا, عابس کو مار دیا, شبیب کو مار دیا, مسلم ابن اوسجہ کو مار دیا. تمہاری غلط فہمی ہے, تم نے ان کو مار دیا. میں اگر ابھی حکم دوں تو یہ میرا جان تم سب کی روحیں قبض کر کے میرے مرتجز کے پیروں میں رکھ دے گا. تم سب کی روحیں حسین مرنے نہیں دیتے. ہاتھ بلند کرو, مل کے بولو حیدری. من کی مراد پائے گا. پہلے موالی سے لے کر آخری موالی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ 5 نعرہ پنجتنی بے بہا نعرہ حیدری. دنیا کوششیں کر کر کے کہ ہم حسینیت کو روک لیں, ہم حسین کا جلوس روک لیں, ہم حسین کا ماتم روک لیں, تو میرا دل چاہ رہا ہے میں یہاں پہ فیصل نے اٹھ کے نعرہ ایسا لگوایا, میرا دل کر رہا ہے 4 مصرے پڑھ دوں. کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے. میں کچھ بندے ہوئے ہاتھ دیکھ رہا ہوں, وہ کھل جائیں تو پھر مصرے مکمل پڑھ دوں. کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے. اب بھی پوچھو کہ میرے رب نے اتارا کیا ہے. کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے. اب بھی پوچھو کہ میرے رب نے اتارا کیا ہے, اور تم حسینیت کو مٹانے چلے ہو. دربار یزید کا منظر بتانے جا رہا ہوں. سن کے سجاد, سن کے دربار میں سجاد اذاں کہتے تھے, سن کے دربار میں سجاد اذاں کہتے تھے. اس میں سب نام ہمارے ہیں, تمہارا کیا ہے؟ اس میں سب نام, سب نام.
صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ جئیں سلامت رہیں، سب جئیں، سب سلامت رہیں، یہ میری قوم کے ماتمی جوان سلامت رہیں، مولا ان کی زندگیاں کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، شاید خطابت کے رو میں بہتے بہتے کوئی بندہ یہ جرت نہ کر سکے، نماز نہ چھوڑو۔ شیعہ ہو تو نماز نہ چھوڑو۔ نماز کا فائدہ بتاؤں، سمجھ آئے تو پھر آواز آئے۔ نماز کا فائدہ یہ ہے کہ جب نماز عروج پہ چلی جاتی ہے تو پھر اس میں علی آ جاتے ہیں۔ جاتی تب ہے، آپ جئیں سلامت رہیں، جب عروج پہ چلی جاتی ہے تو اس میں علی آ جاتے ہیں۔ نماز نہ چھوڑو، اور مجلس کو نہ تفریح نہ سمجھ، فیشن نہ سمجھ۔ یہ سوچ میری ملت کا جوان ذہن سے نکالے کون پڑھ رہا ہے، یہ نکالو۔ ابھی آج پہلا دن ہے تو میں یہ باتیں کہہ جاؤں گا، کل سے مجھے عنوان میں موقع نہیں ملے گا۔ میری ملت کا جوان ذہن سے یہ بات نکالے کہ کون پڑھ رہا ہے۔ مجلس میں جاؤ اور مسجد میں جاؤ، مجلس میں نماز پڑھو، مسجد میں مجلس پڑھو۔ جاگو 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 جاگو، مجلس میں نماز پڑھو، مجلس کو نماز کی طرح سمجھو، نماز کو مجلس کی طرح سمجھو۔ اور رسول نے فرمایا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ یار کچھ باتیں ایسے بھی کہنے کی ہوتی ہیں، زینوا مجالسکم، یہ جو مجلس میں آئے بیٹھے ہو، ایوان سیدہ ہے، کافی سال ہو گئے مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے۔ یہ کشتی نجات ہے، اس میں بیٹھو آ کے، یہ پار اتارے گی، پار اتارے گی۔ یہ کشتی حسین بادشاہ کی کشتی۔ آ گیا فکرہ تو کہہ جاؤں، جو اس کشتی میں نہیں بیٹھا نا، اس کی کاف کے اوپر ایک اور ڈنڈا ڈال لو۔ جو سمجھ گئے ان کو سلام، سب کو سمجھانے والی شاید یہ بات ہی نہیں تھی۔ توجہ کر، یہ کشتی نجات ہے، یہ پار اتارے گی، کربلا لے جائے۔ سارے بندے کربلا نہیں جاتے، ہر بندہ کربلا جا کے بھی نہیں جاتا۔ کیوں ملک تو کی؟ سارے بندے کربلا جا کے بھی کربلا نہیں جاتے۔ بندہ سمجھتا ہے میں ہوائی جہاز کا ٹکٹ لے لوں گا تو کربلا پہنچ جاؤں گا، نہیں، ٹکٹ کربلا سے ملتا۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور یہ کربلا ایسے نہیں بنی، مصائب نہیں ابھی پڑھ رہا، ایسے کربلا نہیں بنی۔ توجہ فرمائیے گا، محرم کا چاند ابھی مصائب نہیں۔ حسین نے دیکھا تو کیا پڑھا؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ توجہ پڑھی، تو یہ جملہ استرجا ہے، استرجا کہتے ہیں، رجوع کرنے والی بات۔ چاند محرم کا نظر آیا، شبیر نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ بیٹے سار اٹھانا، آرام آرام سے فکر کہہ رہا ہوں۔ اِنَّ لِلَّهِ کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف پلٹنے والے۔ توجہ فرمائیے، شبیر کہہ رہے تھے یزید سے چلو آؤ اللہ کے پاس چلتے ہیں۔
یار بیدار مجمع چاہیے. اچھا جو بندہ چاچا جی بیدار نہیں ہوا نا، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں جس نے زندگی پر داد نہیں دی اس کا سینہ چیر کے واہ واہ کرے گا. میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، حسین اس لیے یقین سے یزید سے کہہ رہے تھے آؤ اللہ کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ حسین کو یقین تھا جب قیامت کے دن کرسی عدل سجے گی تو اس پہ میری ماں بیٹھے گی. جسے بات سمجھ آئی ہے وہ ہاتھ اٹھائے بھئی. اب بھی نہیں اٹھ رہا. حسین یقین سے کہہ رہے تھے آؤ اللہ کے دربار میں چلتے، وہاں فیصلے کروا لیتے. یزید اللہ کے پاس جانے سے ڈرتا. فکرہ میں نے یہی کہا تھا اور اسے دہرا رہا ہوں. یزید اللہ کے پاس جانے سے ڈرتا ہے، اس لیے کہہ رہا تھا میری مرضی. کیا کہہ رہا تھا؟ کیوں بابا جی؟ یزید اللہ سے کے پاس جانے سے ڈرتے ہوئے چاچا جی کہہ رہا تھا میری مرضی میری مرضی. جس نے دیکھا وہ 10 محرم تک لطف میں رہے گا، اسے فلسفہ حسینیت سمجھ آ جائے. یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا، سننے سے نہیں. یزید کہہ رہا تھا میری مرضی، حسین کہہ رہے تھے اللہ کی مرضی. کیونکہ حسین شاباش بیٹے، حسین اس باپ کے بیٹے ہیں جو اللہ کی مرضیاں خرید کے لائے. اور حسین کعبہ سے کربلا آئے تھے. کہاں سے آئے تھے؟ کعبہ سے آئے. توجہ فرمائیے، حسین کے نانا بھی کعبہ گئے تھے. منظر بتاؤں، اگر دل خوشی سے پھولے نہ سمائے تو پھر فکرہ کہنے کا فائدہ کیا. جب طواف ہو رہا تھا نا حجۃ الوداع کا، توجہ فرمائیے، ناز حسین جا کے رسول کے پیچھے علی تھے، انگلی کے ساتھ حسن تھے. بھئی توجہ، ایک انگلی کے ساتھ حسین تھے. لوگ رستہ نہیں دے رہے تھے، رستہ بن رہا تھا. رستہ بن رہا تھا کیونکہ 4 صراط مستقیم اکٹھے طواف کر رہے تھے. شاباش یار، جنہیں بات سمجھ آ رہی. 4 صراط مستقیم اکٹھے طواف کر رہے تھے اور رسول کیا کہہ رہے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ. یہ رسول کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک. ایک واجب حج رسول نے کیا علی کی ولایت کے لیے. جیتے رہو بھائی، جو آہستہ بولے ہوئے جملے پہ بھی زور سے بولتے ہو. ایک حج بابا جی، ایک واجب حج علی کی ولایت کے لیے کیا اور دنیا کو سمجھایا کہ علی کی ولایت کا تعلق واجب سے ہے، مستحب سے نہیں. ایک واجب حج کیا علی کی ولایت کے لیے اور یہی کہتے رہے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. پھر رسول کے بعد علی حج کرتے رہے، وہ بھی کہتے رہے. حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تھا آپ کے اور علی کے حج میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا میں حجر اسود چومتا ہوں، حجر اسود علی کو چومتا. آپ جی ہیں، سلامت رہیں یار. یہ جاگتے ہوئے زندہ چہرے میرے سامنے موجود. پھر علی بھی حج کرتے رہے، وہ بھی کہتے رہے لبیک اللہم لبیک. کچھ تو میرے محسن جگہ نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ اس لیے بیٹھ جاتے ہیں سامنے بیٹھیں گے تو یہ بلوائے گا. اگر آپ نہ بولے تو پھر میں بولوں، مجھ سے سنو گے. پھر سنا تو پہلے ہی رہا ہوں بھائی، اسے وہ محاورہ نہ سمجھ لیجیے. ہاں مجلس میں بیٹھے ہیں، مجلس میں. علی بھی کہتے رہے لبیک اللہم لبیک. پھر مولا حسن حج کرنے جاتے. آئمہ میں سب سے زیادہ حج مولا حسن نے کی اور پیدل کرتے.
مدینے سے مکہ پیدل جاتے تھے، حالانکہ سواریاں ساتھ ہوتی تھی، سواریوں پہ سامان ہوتا تھا، اور جب بھی کوئی قافلہ دیکھتے اسے روک لیتے، باورچیوں سے کہتے سامان اتارو، پہلے کھانا پکا کے انہیں کھلاؤ۔ فکرہ بھی مکمل نہیں ہوا، حاجیوں سے کہتے رکو کھانا پکاؤ، پہلے انہیں کھلاؤ۔ جب وہ کھانا کھا چکتے تو حسن ان سے کہتے یہ کعبہ جا رہے ہو نا؟ جی کعبہ جا رہے ہیں۔ کعبہ جاتے ہوئے ذہن میں رکھنا جو کھایا ہے علی کا ہے۔ یار جس کا ہاتھ اٹھ سکتا اٹھے، جیو۔ مل کے ذرا مل کے بولنا، حوصلہ افزائی کرو۔ جیو۔ جو کھایا ہے علی کا ہے، کعبہ جاتے ہوئے ذہن میں رکھنا۔ آج ایک حکم ہوا ہے، ابھی وقت نہیں ہے پورا کرنے کا، کر دوں گا۔ حسن پیدل حج کرتے تھے، حسن بادشاہ سارا راستہ میرے بھائی کھانا کھلاتے جاتے تھے۔ اللہ کے حج میں دسترخوان حسن کا، ہاں یہ شروع سے روایت رہی ہے، حاجی انہی کے گھر سے کھاتے تھے، حاجی انہی کے گھر سے کھاتے تھے۔ ہاں سقائیت کعبہ کی انہی کے پاس تھی، چابیاں کعبہ کی انہی کے پاس تھی، چابیاں کعبہ کی انہی کے پاس تھی، تولیت کعبہ انہی کے پاس تھی۔ اللہ کے گھر میں اور ان کے گھر میں فرق ہی کوئی نہیں تھا۔ بھائی توجہ، نیاز حسین جاگی، پوری توجہ بھائی توجہ۔ حسن پیدل حج کرتے تھے تو کیا کہتے جاتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک۔ پھر 50 ہجری میں حسن اپنے وطن کو لوٹ گئے، پھر 10 سال حسین حج کے لیے جاتے رہے اور کہتے رہے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ ہر سال یہی کہتے رہے۔ پھر 60 ہجری آ گئی، 28 رجب کو گھر سے نکلے، نکلتے ہوئے کہہ لیا لبیک اللہم لبیک۔ 3 شعبان کو مکہ پہنچ گئے، پہلا طواف کیا، کہا لبیک اللہم لبیک۔ اور میرا تو ایک ذہن کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، 3 شعبان کا دن تھا نا، حسین طواف کر رہے تھے، کعبہ کہہ رہا تھا مبارک ہو، جیتے رہو بھائی، جیتے رہو، سلامت ہو، لبیک اللہم لبیک، مبارک ہو۔ حسین کہتے رہے لبیک اللہم لبیک۔ شعبان گزر گیا، رمضان آ گیا، شبیر نے طواف کیا، پڑھا لبیک اللہم لبیک۔ رمضان گزر گیا، شوال آ گیا، شوال میں پڑھا لبیک اللہم لبیک۔ ذیقعد میں پڑھا لبیک اللہم لبیک۔ ذی الحج آ گیا، شبیر نے یکم ذی الحج کو پڑھا لبیک اللہم لبیک۔ 2 کو لبیک اللہم لبیک، 3 کو لبیک اللہم لبیک، 4 کو لبیک اللہم لبیک، 5 کو لبیک اللہم لبیک، 6 کو لبیک اللہم لبیک، 7 کو لبیک اللہم لبیک۔ 8 ذی الحج کا دن تھا، شبیر نے اپنی نگاہ غیب سے احراموں میں چھپی ہوئی تلواریں دیکھی۔ شبیر نے ایک بار احرام یوں کر کے یوں کیا، کعبہ کی طرف پشت کر کے رخ کربلا کی طرف کیا۔ پہلے شبیر کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، ادھر حسین چلے، اب آواز کعبے کی آئی لبیک یا حسین۔ شاباش شاباش، جو ہاتھ اٹھ سکتے ہیں بھائی اٹھیں۔ اب کعبہ کہہ رہا تھا یہ ہے للہیت۔ حسین کی طرف جاؤ گے تو اللہ تک پہنچو گے، حسین کی طرف نہیں جاؤ گے تو اللہ تک نہیں پہنچو گے۔ آج محرم کی دوسری رات ہے، تیاری نہیں پڑھوں گا، روانگی نہیں پڑھوں گا، کل سے مضامین کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔
ابھی حسین کربلا نہیں پہنچے. اور مومن گھروں سے نکل آئے کہ چل کے اس غریب کو رو لیں جس کے جنازے پہ بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا. جزاک اللہ جن کی آوازیں پہلے فکرے پہ بلند ہو گئی. آپ نے چاند دیکھا محرم کا؟ دیکھ کے آنسو آ گئے؟ جس کا محرم کے چاند کو دیکھ کے آنسو آیا ہے نا، میں اسے مبارک دیتا ہوں. تمہیں حسین نے چن لیا تو محرم کا چاند دیکھ کے روئے. بیٹیاں بیٹھی ہیں، کہاں بیٹھ کے دیکھا تھا چاند؟ گھر کی چھت پہ، گھر کے ذہن میں. بطول کی بیٹیوں نے گھر کے صحن میں نہیں دیکھا، اپنے مکان کی چھت پہ نہیں دیکھا، جنگل میں دیکھا. کبھی جا کے مفاتیح الجنان اٹھانا، اس میں لکھا ہے کہ سفر کا چاند دیکھو تو کیا کرو، ربیع الاول کا چاند دیکھو تو پھر سب سے پہلے کیا دیکھو، کس رنگ کو دیکھو، ربیع الثانی کا دیکھو. ہر مہینے کا لکھا ہے کہ اس مہینے کا چاند دیکھ کے کس کو دیکھنا ہے. محرم کا چاند دیکھ کے بتاؤ علی کی بیٹی نے کیسے دیکھا؟ جو جوان ماتم کرنے کے لیے آئے ان کا ہاتھ سینے پہ آ جائے. ربیع الاول کا چاند دیکھ کے علی کی بیٹی نے حسرت بھری نظروں سے عباس کو دیکھا. سیدہ ماتم قبول فرمائے، شہزادی ماتم قبول فرمائے. آج میں چاند کی مجلس پڑھ رہا ہوں، آج کربلا کی مجلس پڑھ رہا ہوں. چاند محرم کا نظر آ جائے نا تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر کے باہر والے دروازے کو تالا لگا کے نا، بیٹیوں کو لے کے نا دروازے پہ بیٹھ جائے گا. کیونکہ اس چاند پہ بطول کی بیٹیاں قصر تطہیر میں نہیں تھیں. جزاک اللہ. سیدہ سلامت رکھے. آپ روزانہ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، مدینے کے لوگ سارے چاند مدینے سے باہر نکل کے نا ٹیلوں پہ چڑھ کے چاند دیکھتے تھے. سفر کا چاند نظر آیا، ربیع الاول کا آیا، رجب کا آیا، رمضان کا آیا، لیکن محرم کے چاند کے لیے لوگ گھروں سے نہیں نکلتے تھے. پوچھا گیا کیوں؟ تو جواب ملا دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ابو بنو ہاشم کے محلے سے رونے کی آوازیں آئیں گی. جزاک اللہ. پتہ چل جائے گا چاند نکل آیا. اور ائمہ میں یہ رسم رہی، سارے امام محرم کے چاند کو دیکھ کے دھاڑے مار کے روتے تھے. محرم کا چاند آ گیا، والی خراسان بادشاہ نے دیبل خزائی سے پوچھا، دیبل میرے دادا کا مرثیہ لکھا ہے، مولا کیسے ہو سکتا ہے محرم کا چاند بھی آ جائے اور میں مرثیہ نہ لکھوں؟ فوراً بیاض کھول لی، مولا پڑھوں مرثیہ؟ فرمایا ذرا رک، ذرا ٹھہر جا. امام اٹھے، ایک چادر لی، اس دیوار سے لے کے اس دیوار تک باندھ دی، پھر آ کے مصلی پہ بیٹھے. فرمایا آپ پڑھ. مولا میں پڑھتا ہوں، یہ چادر کیوں لگائی؟ فرمایا میں اکیلا نہیں سنوں گا، پردے میں بطول کی بیٹیاں سنیں گی. تھوڑی تھوڑی تیاری کرتے آنا، کوشش کروں گا کہ مصائب پڑھ سکوں، زیادہ مصائب پڑھ سکوں، کیونکہ یہ رونے کے دن ہیں. پھر دیبل نے مرثیہ پڑھا، دیبل نے مرثیہ پڑھا، پردے سے آواز آئی، سیدہ نجمہ خاتون کو غش آ گیا.
امام اٹھ کے دوڑے، جا کے ماں کو سنبھالا، فرمایا اماں تیرے سامنے تیرے بیٹے کو برچھی تو نہیں لگی نا؟ دیبل نے پڑھا کیا تھا؟ دیبل نے پڑھا تھا میرا سلام ہو اس آسمان پر جس کے ستارے فرات کے کنارے پہ ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہے۔ جزاک اللہ، بڑی روحانیت ہے۔ مالک ملک صاحب کے درجات بلند فرمائے، جو مومنین حاضر و مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ دعائیں ذہنوں میں رکھنا، جو میرے ذمے ہیں مالک وہ بھی قبول فرمائے۔ یہ چاند محرم کا شبیر نے دیکھا، پھر رکے نہیں، پھر حسین چل پڑے۔ چلتے چلتے مرتجز کربلا میں آ گیا، رک گیا مرتجز۔ شبیر نے پوچھا تمہیں بھی پتہ ہے؟ کہنے لگا مولا جانتا ہوں، اسی زمین کے لیے میں نے چادر میں جو کھائے تھے۔ میں صدقے میں قربان، جو جوان ہائے کر کے رو رہے ہو۔ میں نہیں کہتا جسے رونا نہ آئے وہ منہ چھپا لے، نہ جسے رونا نہ آئے وہ ہائے کر لے، وہ آواز بلند کر لے، کیونکہ کسی ماں کو اپنے بیٹے کے جنازے پہ ہنستے ہوئے لوگ اچھے نہیں لگتے۔ کوشش کرنا سیدہ سے خیرات مانگنا، آنسو آ جائے۔ مرتجز نہیں چلا، میرے مولا حسین نے آواز دی، عباس جی بادشاہ، اب کہیں نہیں جانا، یہیں رکنا ہے۔ مولا اس زمین پر؟ جی عباس۔ مولا سامان اتاروں؟ فرمایا نہیں، پہلے صرف ایک خیمہ نکال۔ مولا کس کا؟ فرمایا اس کا جسے انتظار کی عادت نہیں۔ میں معرفت والوں کے لیے مصائب پڑھ رہا ہوں۔ پہلے اس کا خیمہ لگا، سبز رنگ کا خیمہ، نانی کا خیمہ، سیدہ طاہرہ خدیجہ صلوات اللہ علیہ کا خیمہ۔ عباس نے بتاؤں لگایا کیسے، جو جوان ماتم کرنے کے لیے بیٹھے۔ عباس گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھے، خیمہ لگانا شروع کیا، پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور میرے نوجوان دوستو، میرے بزرگوں، وہ خیمہ جو عباس آئے تطہیر پڑھ پڑھ کے لگاتا رہا، وہ 10 محرم کو امت نماز پڑھ پڑھ کے جلاتی رہی۔ زندگیاں ہو، سلامت رہو، آباد رہو۔ جنہیں ماتم کرنا آتا ہے وہ تو شرما کے نہیں کریں گے، وہ تو سینے پہ ہاتھ بھی ماریں گے۔ شہزادی کا خیمہ لگ گیا، باقی شہزادیوں کے خیمے لگ گئے، مولا حسین کا خیمہ لگ گیا۔ فرمایا یہ زمین بنو اسد کی ہے، انہیں بلاؤ۔ بنو اسد آ گئے۔ یہ زمین تمہاری ہے؟ جی ہماری ہے۔ تم بنو اسد ہو؟ جی ہم بنو اسد ہیں۔ آپ کون ہیں؟ فرمایا مباہلہ کے دن میں رسول کی گود میں تھا، پیچھے میری ماں تھی، میرا نام حسین ہے۔ عباس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ میرا، ابھی شبیر نے بھائی نہیں کہا تھا کہ عباس جھک کے کہتے ہیں نوکر، میں غلام ہوں۔ شبیر فرماتے نہیں بھائی ہے، اگر تمہیں یقین نہ آئے نا، میں محمد کا بیٹا نہیں ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لال نہیں ہوں۔ اکبر ذرا آؤ نا، انہیں چہرہ دکھاؤ، یہ صورت دیکھی ہوئی ہے نا، بوڑھے بولے دیکھی ہوئی۔ فرمایا یہ میری نانا کا شکل کا ہے، میں نے مانگ کے لیا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
مولا فرماتے ہیں زمین بیچو گے؟ بڑا خوبصورت سن رہے ہو آپ، یہی ہے کرے کا حق ہی یہی ہے، بیچو گے زمین؟ مولا مشورہ کر کے بتاتے ہیں، فرمایا جاؤ کر لو مشورہ۔ مشورہ کیا، کر کے آ گئے، 9 مربع میل جگہ ہے، کیا کرنی ہے حسین نے؟ ان کا ایک بزرگ آگے آیا، اس نے کہا فیصلہ ہم نے کر لیا، دیتے ہیں، لیکن آپ کریں گے کیا؟ حسین کہتے ہیں کاشتکاری کروں گا۔ جزاک اللہ۔ مولا اس زمین پہ اگتا، جی میں لاکھ پر کہتا ہوں تیری جوانی سیدزادہ سلامت رہے، میں اس پہ کاشتکاری کروں گا۔ مولا اس زمین پہ کوئی فصل ہوتی نہیں، فرمایا جو میں اگاؤں گا نا وہ اگے گی۔ یہ جو 13 14 سال کے جوان بیٹھے ہو نا، تم ضرور ماتم کرنا۔ مولا کیا لگائیں گے؟ فرمایا یہاں صحرے کے پھول اگیں گے۔ جزاک اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ حق تو ادا نہیں ہو سکتا، کوشش کرنے ہوں۔ یہاں صحرے کے پھول اگیں گے، یہاں میں 2 بازوؤں کے درخت لگاؤں گا، ان کی چھاؤں میں وفا بیٹھے گی۔ یہاں میں ایک سینے سے پانی نکال کے اس کو کھا کے شفا بناؤں گا۔ یہاں میں 6 مہینے کی کم سنی میں دین کا شباب۔ مولا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کون سی فصلوں کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا تم دیکھ لو گے، آج بھی بنو اسد جاتے ہیں، عجیب طریقے سے جاتے ہیں، بنو توارث جاتے ہیں، عجیب طریقے سے جاتے ہیں۔ حسین بادشاہ نے پوچھا کیا فیصلہ کیا ہے، کتنے کی بیچو گے؟ کہنے لگے 30,000 دینار۔ مولا نے فرمایا میں 30 نہیں دوں گا۔ پھر کم دے دیں، فرمایا نہیں کم نہیں، 60,000 دوں گا۔ مولا ہم 30 مانگ رہے ہیں، آپ 60 کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا میں اکیلا نہیں خرید رہا، جو آپ سمجھو نا تمہیں سلام ہے، میں اکیلا نہیں خرید رہا، اس میں میرے ساتھ کوئی شریک ہے۔ جو جوان ابھی تک نہیں روئے نا، بنو اسد کا ایک بزرگ آواز دے کے کہتا ہے آپ کے شریک کا نام کیا ہے؟ شبیر سر جھکا کے کہتے ہیں بتا نہیں سکتا، اس کے پہرے دار کو اچھا نہیں لگتا۔ جزاک اللہ سیدزادہ، مالک سلامت رکھے اور تمہاری چیخیں مالک قبول فرمائے۔ شبیر نے سودا کیا زمین کا۔ حسین اٹھے جو ماتم کرنے کے لیے، اچھا میں دینار لے آؤں تمہارے حوالے کروں۔ شبیر نے اپنے حصے کے 30,000 دینار اپنے امامے کے پلو میں رکھے، بہن زینب یہ میرا حصہ 30,000 دینار۔ آپ نے کہا تھا میں حصہ ڈالوں گی۔ سیدہ اٹھی، شہزادی نے تبرکات کا صندوق کھولا، ماں کی چادر کی پوٹلی نکالی، اس سے 30,000 دینار دیناروں میں ملا کے کہتے ہیں جو نانا نے 60,000 کہے تھے وہ پورے ہو گئے نا؟ ہاں سیدہ 60,000 پورے ہو گئے۔ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں تیرے اون کے نام لکھوں یا اپنے سجاد کے؟ کر ماتم یار جس کے پاس سینہ ہے۔ ہاتھ پکڑ لو جوان کا، ہاتھ پکڑو آہستہ بھائی، حوصلے سے۔ تیرے اون کے نام لکھوں یا اپنے سجاد کے؟ فرمایا اون میرا ہے، سجاد تیرا ہے، اس کے نام لکھ جو تیرا بھی ہے جو میرا بھی ہے۔ جو بندے ابھی تک بیٹیوں مجھے معاف کر دینا اگلے فکرے پہ، جو تیرا بھی ہے جو میرا بھی ہے۔ کس کے نام؟ فرمایا علی اکبر کے نام لکھ۔ یہ جاگیر علی اکبر ہو گئی۔ شبیر نے آ کے
کہا لکھو 9 مربع میل بنام علی اکبر، جاگیر علی اکبر۔ جب لکھا نا جاگیر علی اکبر، کہا جا کے عباس بہن کو بتا دے کہ جاگیر اکبر کے نام لکھی گئی۔ عباس نے بتایا سیدہ جاگیر علی اکبر کے نام لکھ گئی۔ عباس بتا کے نکلے، شہزادی آواز دے کے کہتی اماں فضہ ذرا اونا محمد کو بولا، اونا محمد آئے۔ شہزادی آواز دے کے کہتی جاگیر ہو گئی علی اکبر کے نام، تم اپنی قبروں کی جگہ ڈھونڈ لو۔ ہے کر ماتم یار جس کے پاس ہاتھ ہے۔ حق ادا نہیں ہو سکتا، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سیدہ ہم شرمندہ ہیں، جیسے رونا چاہیے ویسے نہیں رو پائے، بالکل قریب آ گئے ہوں۔ جاؤ اپنی قبروں کی جگہ ڈھونڈ لو۔ جاگیر ہو گئی علی اکبر کے نام۔ شبیر نے بنو اسد کے بوڑھوں کو کہا ذرا میری بات سنو۔ فرمایا آج ہے 2 محرم، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 گزر جائے گی۔ ایک قافلہ اپنا قیمتی سامان کربلا میں چھوڑ کے کہیں دور سفر پہ دیر کے لیے چلا جائے گا۔ یہاں پہ کچھ جنازے پڑے ہوں گے، تم اگر کسی سے ڈرو نہ آ کے جنازوں کو دفنا دینا۔ مولا آپ جو کہتے ہیں، فرمایا تم جاؤ جوانوں کو بھیجو، جو جوان بیٹھو ان کے حصے کا فکرہ کہہ رہا ہوں۔ جوانوں سے کہا تمہارے بزرگ ڈر جائے نا، تم کسی کو نہ دفنانا، کسی کو نہ دفنانا۔ تم جوانوں آ جانا یہاں پہ، میرا اکبر دفنا دینا۔ کر ماتم نا، سینے پہ ہاتھ مار۔ اجرکم من السیدہ، اجرکم من السیدہ۔ جوان چلے گئے، بچوں کو بلایا، بچے آ گئے۔ جی بادشاہ، فرمایا میں نے بزرگوں کو کہا، جوانوں کو کہا، ہو سکتا ہے وہ ڈر جائیں نہ آئیں۔ تمہارا تو کھیل ہے نا مٹی، تم تو مٹی سے کھیلتے ہو نا۔ 12 محرم کو مٹی سے کھیلتے کھیلتے نا کچھ قبریں بنا دینا، مٹھیاں ڈال دینا۔ بچے وعدہ کر کے چلے گئے، بچے وعدہ کر کے چلے گئے۔ گزر گئی 10 محرم، 11 گزر گئی، 12 محرم کا دن آ گیا۔ جوان، بزرگ، بچے، بوڑھے بیلچے اٹھا کے کربلا کی طرف چلے۔ اب جو بندہ ابھی تک ماتم نہیں کر سکا تو کیا دیکھا جا کے وہاں پہ ایک جھکی کمر والا ضعیف، تیرا میرا مولا سجاد اجازت امامت سے کربلا میں تھا۔ سب سے پہلے میں بتاؤں کس کو دفنایا؟ سب سے پہلے عباس کی قبر بنائی، سب سے پہلے عباس کی قبر بنائی۔ جو بندے ماتم کرنا چاہتے ہو وہ دیکھنا، میں بتاؤں عباس کی قبر کیسے بنائی۔ کچھ ادھر سے، کچھ ادھر سے، کچھ ادھر سے، چھوٹی سی قبر چاچا کی بنا دی، چھوٹی سی قبر۔ پھر اکبر دفنایا، پھر قاسم کے ٹکڑے دفنائے، پھر بابا کے صحابی دفنائے۔ اب سجاد کو پتہ نہیں کیا جلدی تھی، کبھی شمال کو چلے جاتے، کبھی جنوب کو چلے جاتے، کبھی مشرق کو جاتے، کبھی مغرب کو جاتے، کہ ایک مرتبہ شبیر کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، سجاد سب کو دفنا لیا، اب کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ آواز دے کے کہتا ہے وہ جس کے سینے میں برچھی لگی تھی نا قبر کے اندر، وہ مجھے 6 مہینے کا علی اصغر نہیں مل رہا۔ فرمایا کہیں نہ ڈھونڈ، یہ میرے سینے پہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس کی گردن کٹی ہوئی ہے، یہ میرا علی اصغر ہے۔ بابا یہاں کون رکھ گیا؟ فرمایا سکینہ کربلا میں رہ گئی تھی، وہ اصغر کو اٹھا کے میرے سینے پہ لٹا گئی تھی۔ اصغر اب میں نے نہیں سونا، تو جان، بابا جانے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔